الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ سورۃ البقرہ کے نام سے ہے. سورتوں کے نام یا تو ان کے ابتدائی حرف سے اس کا نام رکھا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ القاف کا سورۃ النون کا نام رکھا ہے سورہ نون، سورہ قاف، اسی کہ ان کا پہلا حرف قاف ہے اور سورہ نون کا پہلا حرف نون ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سورت کے پہلے آیت میں کوئی نام ہوتا ہے اور اسی نام کو لے کر اس سورت کا نام اسی سے منسوب کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ سورۃ الکوثر ہم کہتے ہیں تو کوثر نام اس سورت کا اس لیے رکھا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر کے اندر کوثر کا ذکر ہے پہلے آیت میں. اور کبھی کسی سورت کا نام رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ اس سورت کے اندر کوئی مشہور واقعہ ہوتا ہے. جیسے کہ یہ سورۃ البقرہ ہے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور گائے کا واقعہ اس سورت کے اندر ہے. اس بنا پر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے سورہ یونس میں دیکھیں کہ اس کا نام سورہ یونس کیوں رکھا ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا واقعہ ہے. سورۃ آل عمران کا نام آل عمران اس لیے رکھا ہے کہ آل عمران کا قصہ اس سورت کے اندر ہے. اس بنا پر ان سورتوں کے نام مشہور واقعہ کی طرف منسوب کر کے رکھا گیا ہے. سورت کہتے ہیں کہ چند آیتیں ایک ساتھ ہو جائے، اکٹھی ہو جائے تو پھر اس کا نام سورت رکھ دیا جاتا ہے. ایک آیت ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، پانچویں ہے، یعنی غیر انتہا تک 3 آیتوں سے کم کوئی سورت نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر سورت کا اطلاق نہیں ہوگا. ہاں 3 آیتوں سے زیادہ ہو تو پھر اس کو سورت کہا جاتا ہے. آخری حد اس کی 3 آیتیں ہیں. جیسے کہ سورۃ العصر ہے تو اس کے اندر 3 آیتیں ہیں. سورہ کوثر میں، سورۃ النصر کے اندر 3 آیتیں کم از کم سورت کے لیے ہونا ضروری ہے. پھر ان سورتوں میں آپ نے دیکھا ہم کہتے ہیں نا آیت، یہ آیت، یہ آیت، قرآن کی یہ آیت، سورت کی یہ آیت. تو آیت کا کیا معنی ہے؟ آیت کا معنی ہوتا ہے علامت کے، علامت، نشانی. یہ آیت اس کا نام رکھا ہے علامت بطور نشانی کے. اور اس آیت کا اطلاق ایک حرف کے اوپر بھی ہوتا ہے.
کہیں ایک حرف آئے اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے، جیسے کہ قاف ایک حرف ہے قاف، لیکن اس پورے قاف کو بقایا الفاظ کے بغیر ایک آیت مانا جاتا ہے کہ یہ ایک آیت ہے۔ اور اسی طریقے سے پورے رکوع کو بھی آیت کہا جاتا ہے کہ اگر وہ پورا رکوع ایک آیت پر مشتمل ہو، جیسے کہ سورہ مزمل کا دوسرا رکوع ہے، اب یہ دوسرا رکوع پورا رکوع ایک ہی آیت شمار ہوتا ہے۔ جو سورتیں ہم پڑھتے ہیں ان میں آیتوں کہ جو میں نے آپ کو نام بتائے آیت بمعنی نشانی کے، اسی طرح آیت کا معنی معجزہ بھی آتا ہے کہ یہ معجزے کے معنی میں لولا انزل علیہ آیت من ربی۔ اب یہاں اس آیت میں آیت سے مراد معجزہ ہے، ایسے ہی آیت بمعنی قدرت کی بھی ہے، اللہ کی قدرت کو بھی آیت کہتے ہیں، علامت کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اب دیکھیں اس آیت میں وَمِنْ آیَاتِ بار بار ذکر ہے، تو اس آیت سے مراد قدرت ہے کہ اللہ کی قدرت۔ آیتوں کے مختلف نام ہوتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں۔ اسی طرح کبھی کسی سورت کے اوپر نام لکھا جاتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، کبھی یہ لکھا جاتا ہے یہ سورت مدنی ہے، مکی سورت ہے، مدنی سورت ہے۔ جیسے کہ سورت البقرہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ اب ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، یہ سورت مکی ہے؟ ہمارے اس دور میں پہچاننا تو بالکل آسان ہے کہ ہر سورت کے ابتدا میں نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی سورت کا نام جو مکی اور مدنی رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگیاں تھیں، ایک زندگی مکہ والی اور ایک زندگی مدینہ منورہ والی۔ نبی علیہ السلام ابتدا میں مکے کے اندر رہا کرتے تھے، قرآن کریم کا نازل ہونا مکے میں شروع ہوا، ابتدائی سال کئی سال نبی علیہ السلام نے مکے میں گزارے، تکلیفوں کا حال تھا۔ پھر جب اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب دو زندگی ہوگی، ایک وہ زندگی جو ہجرت سے پہلے کی ہے اور ایک وہ زندگی جو ہجرت کے بعد کی ہے۔ وہ زندگی جو ہجرت سے پہلے ہے، ہجرت سے پہلے اگر اس میں قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوئی تو پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے مکی۔ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوئی، اس کو کہا جاتا ہے مدنی۔ تو اس کا فرق ہم ہجرت سے کریں گے کہ ہجرت سے پہلے کوئی آیت نازل ہوئی اس کو کہا جاتا ہے مکی، اور ہجرت کے بعد جو آیت نازل ہوئی اس کو کہا جاتا ہے مدنی۔ چاہے ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ آئے، وہاں عمرہ کیا، حج کیا، پھر کوئی آیت نازل ہوئی،
اس آیت کو بھی مدنی کہا جائے گا، اس کو مکی نہیں کہا جائے گا، اگرچہ وہ مکے میں نازل ہوئی۔ اسی کے فرق جو ہم کریں گے وہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد والی زندگی سے کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں، جو صورتیں نازل ہوئی، اور ان صورتوں کو مدنی یا مکی کہا جاتا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہ مدنی بھی ہے لیکن مکی آیتیں اس کے اندر موجود ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کو مدنی صورت کہا جاتا ہے لیکن اس کے اندر مکی آیتیں بھی ہیں، جیسے کہ اس صورت کی آخری آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، یہاں سے لے کے آخر تک یہ تمام کی تمام آیتیں نبی علیہ السلام پر مکے میں نازل ہوئی۔ اور اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، اللہ رب العزت نے معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بڑے انعامات عطا فرمائے۔ ان میں سے پہلا بڑا انعام جو اللہ رب العزت نے معراج میں دیا 5 نمازوں کا، کہ پیغمبر تیرے امت کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ حدیث میں تو لمبا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے 50 نمازیں فرض کی تھی۔ نبی علیہ السلام جب واپس ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے پیغمبر، آپ کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے 50 نمازیں دی کہ یہ 50 نمازیں دن اور رات میں تیرے امت کے اوپر فرض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول، میری قوم بڑی طاقتور تھی، بڑی مضبوط تھی، لیکن وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ آپ کی امت کمزور ہوگی، وہ 50 نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ واپس جائیں، اللہ پاک سے اس کے اندر کمی کا حکم لے کر آئے۔ اب ظاہر ہے کہ جانے والے پیغمبر نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب، فرمایا اے اللہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، میری امت کمزور ہوگی، وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ رب العزت نے کم کر دی، 10 کم کی۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر 10 کم ہوئی، پھر 10 کم ہوئی، پھر 10 کم ہوئی، آخر میں رہ گئی 5 نمازیں۔ تو 5 نمازوں کا تحفہ اللہ رب العزت نے معراج میں ہمیں عطا فرمایا، 5 نمازوں کا، نمازیں 5، اور اس کا ثواب آپ کو 50 نمازوں کا ملے گا۔ کہتے ہیں نا، ایک نماز جو جماعت کے ساتھ آپ پڑھتے ہو اس کو آپ ایک نماز نہ سمجھے، بلکہ جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ایک نماز پڑھنے کے اوپر 25 نمازوں کا ثواب اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ 27 نمازوں کا ثواب بھی ہے۔ تو پہلا انعام جو اللہ رب العزت نے معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ 5 نمازوں کا ہے۔ دوسرا انعام جو اللہ نے عطا فرمایا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ آیتیں اللہ رب العزت نے معراج میں نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور تیسرا انعام جو اللہ نے معراج میں عطا فرمایا وہ یہ
کہ اگر کوئی مشرک نہیں ہوگا، شرک نہیں کرے گا، اس کو میں بخش دوں گا۔ تو شرک نہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ بہرحال ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ ہجرت سے پہلے کوئی آیت سورت نازل ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مکی۔ اب معراج کا واقعہ جو پیش آیا وہ مکے میں پیش آیا، اور یہ آیتیں جو اللہ رب العزت نے بطور انعام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، تو یہ آیتیں بھی مکی شمار ہوگی۔ اسے سورہ بقرہ اگرچہ مدنی صورت ہے لیکن مکی آیتیں اس کے اندر شامل ہیں، مکی آیتیں بھی ہیں۔ سورہ بقرہ کے بہت فضائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوگی تو پھر آپ کے گھر قبرستان کی طرح ہو جائیں گے۔ جیسے قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتی، ذکر اذکار نہیں ہوتا، اسی طریقے سے آپ کے گھر میں اگر سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی تو سمجھے کہ وہ بھی قبرستان کی طرح ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس سے بڑھ کر فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں پورے قرآن کے اندر خاص کر زیادہ تلاوت کرتا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی، مرنے کے بعد سورہ بقرہ سورہ آل عمران اس سے آگے جائے گی، آدمی پیچھے ہوگا اور سورہ بقرہ سورہ آل عمران اس آدمی سے آگے جائیں گے، اور سورہ بقرہ سورہ آل عمران اس آدمی کی رہنمائی کرتی رہے گی، آئیے ہمارے پیچھے، ہم آپ کو جنت تک لے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو اہل قرآن فرمایا جو قرآن پڑھتے، اور ہمارے بہت سارے حضرات جو حدیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اہل قرآن ہے، وہ اہل قرآن نہیں ہے، وہ تو در حقیقت قرآن کریم کے منکر ہیں۔ جو سورتوں کی ترتیب ہے، پہلے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر اس کے بعد جو سورت سورہ نساء، اس ترتیب سے جو صحابہ نے ان سورتوں کو رکھا ہے تو صحابہ نے ان سورتوں کو اپنی ترتیب سے نہیں رکھا، بلکہ یہ ترتیب وہ ترتیب ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی نبی علیہ السلام فرماتے اس آیت کو اس آیت کے بعد رکھ دو، اس آیت کو اس آیت سے پہلے رکھ دو، یہ ترتیب نبی علیہ السلام بتایا کرتے تھے، اور سورتوں کو بھی اسی ترتیب سے رکھا گیا۔ تو یہ ترتیب صحابہ نے اپنی طرف سے نہیں بنائی کہ پہلے یہ سورت، پھر اس کے بعد یہ سورت، پھر اس کے بعد وہ سورت، پھر اس کے بعد وہ سورت، بلکہ یہ ترتیب من جانب اللہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔